أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى آخر الآية. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ توبہ آیت نمبر 18 سے ہو رہا ہے۔ یہاں سے دلیل عقلی نمبر 3 میں نے پچھلے سبق میں جوڑ بیان کر دیا تھا، جو پیچھے سے ربط ہو رہا ہے اس کو بتا دیا تھا، البتہ دوبارہ یہاں سے سمجھ لیجئے۔ جو ابتدا سے لے کے دلائل کا بیان ہو رہا ہے، اور پہلی دلیل عقلی یہاں سے دی تھی کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ٹھیک ہے۔ پہلی دلیل آیت نمبر 3 سے تھی۔ آیت نمبر 3 سے پہلی دلیل تھی، اور اس کے بعد دوسری دلیل کا بیان گزر چکا۔ دوسری دلیل کے اندر جو بات چلی تھی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل، پھر اس کے بعد آگے ان دلائل کی تبیین تھی، ان دلائل کا بیان تھا، جو کہ اگلی آیات کے اندر آ گیا تھا۔ یہ سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پاس سلائیڈ آگے بڑھ جاتی ہے، بٹ آپ لوگوں کی پریزنٹیشن میں وہ آگے بڑھی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ ان الذین لا یرجون لقاءنا یہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اگلی آیت مبارکہ آگے جو ہے کچھ اعتراض تھا اور اس کا جواب تھا، جو کہ آیت نمبر 17 تک چلا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آیت نمبر 17 کے بعد جو آج کا سبق ہے آیت نمبر 18 سے چل رہا ہے، آیت نمبر 18 سے، اور وہ یہ یہاں سے دلائل عقلیہ کا بیان ہو رہا ہے، اور دلائل عقلی نمبر 3، پیچھے سارے اعتراض اور جواب یہاں سے۔ یہ جو دلیل عقلی ہے یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ پرسپیکٹیو کی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَرْزُقُهُمْ، دیکھیں انسان بندگی اس کی کرتا ہے جس سے اس کو کچھ نفع ہوتا ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بندگی ہو رہی ہے وہ بندگی بالکل ایسی ہے جو کہ بے عقلی ہے، نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا۔ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا، یہ بالکل بے عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ فہم کے اعتبار سے بھی، سمجھ کے اعتبار سے بھی، تقویٰ کے اعتبار سے بھی، اور دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی، چنانچہ اسی کو ثابت کر رہے ہیں اور اسی کے حوالے سے تفصیل بتائی۔ پہلی اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد دیکھیں عبادت اس کی جاتی ہے جو کہ آپ کے نفع نقصان کا مالک ہو۔ عبادت اس کی جاتی ہے، انسان فالو اس کو کرتا ہے جس کو فالو کرنے سے آپ کو کوئی عقلی اور فہمی اعتبار سے کچھ فائدہ ہو۔ لیکن اہل مشرکین، اہل کفر، جو اسلام کے مخالفین ہیں، وہ اس کی بندگی کرتے ہیں جو ان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہ نفع دے سکتے ہیں۔ عبادت تو انسان اس کی کرتا ہے جس کے نقصان سے بچے اور جو انسان کو نفع دے، اور یہ نقصان دائمی ہو اور نفع دائمی ہو، یہ بات ہوتی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ لوگ بندگی کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، ایسی چیز کی، لا یضرہم، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں،
ما لا یعبدون عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، معبود مانتے ہیں. تو ذہن میں رکھیں، معبود ماننا، معبود ماننا یہ بھی بندگی کی، یہ بھی عبادت کی قسم ہے. چنانچہ ایک بندہ ہے نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ ہے نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ ہے روزہ نہیں رکھتا، مگر وہ مسلمان ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ بھی ایک قسم کی عبادت کر رہا ہے. ٹھیک، تو محض تسلیم کر لینا یہ بھی ایک درجے کی عبادت ہوتی ہے، مان لینا یہ بھی ایک درجے کی عبادت ہے. تو جو بے نمازی ہے وہ بھی ایک درجے میں مسلمان ہے، آخر کو وہ کامیاب ہوگا اپنے اس ایمان کی وجہ سے. تو ایک بار میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے کچھ بھی ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، چاہے کچھ بھی ہے ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں. اب ہماری عبادات میں کتنی کوتاہی ہو، ہماری عبادات کے اندر کتنی ہی کمی بیشی ہو، لیکن یہ ہے کہ آخر کو ہم مسلمان ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اسی کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، اس کے علاوہ کسی کو اپنا الہ نہیں مانتے. تو یعبدون من دون اللہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی، اب کوئی اپنے بت کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کو اپنے بت کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مہینوں مہینوں نہیں جاتا، تو لیکن وہ بھی اس کی بندگی کر رہا ہے اس لیے کہ اس کو الہ مان رہا ہے. تو کوئی اپنے بت کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کوئی مندر نہیں جاتا، کوئی پادری کے پاس نہیں جاتا، کچھ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ اہل کفر ہے، اس لیے کہ وہ اعتقاداً اس کو اپنا الہ مانتا ہے. ٹھیک ہے، یا اعتقاداً وہ کسی کو الہ نہیں مانتا. تو مومن کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اعتقاداً اللہ کو خدا مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اور اہل کفر کے اوپر دو قسم کی چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کو خدا نہیں مانتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کو خدا کے یا اللہ کو خدا نہیں مانتے، اور دوسری چیز ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے. تو اگر کسی کے پاس وہ کسی کو بھی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک پیرامیٹر نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. چاہے کوئی ایتھیسٹ کہے کہ دیکھو جی میں تو کسی کو بھی نہیں مانتا، جب میں کسی کو بھی نہیں مانتا تو پھر بات ہی ختم ہوگی. آپ اللہ کو خدا نہیں مانتے، آپ اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، جب اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے تو یہ بھی کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیے. حضرت جی جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ہاں پورا سوال کیجئے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں تو ابھی آگے پہنچا نہیں ہوں، میں تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ میں پہلے حصے پر ہوں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ وہ بندگی کرتے ہیں، من دون اللہ کو بتا رہا ہوں، من دون اللہ سمجھا رہا ہوں یہاں پر کہ من دون اللہ سے کیا مراد ہے. آگے وہ لوگ جس کی بندگی کرتے ہیں یعنی جس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی تحقیر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ مالا یضرہم، نمبر ایک تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا ینفعہم، اور نمبر دو وہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. تو یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم. ٹھیک ہے، یہ ان کی پہلی بے وقوفی ہے. اور پھر دوسری بے وقوفی، وَيَقُولُونَ، وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ بات بھی کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ
اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ تو یہ دوسری بات ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہیں کسی کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ نمبر 3، اور مزید بے وقوفی یہ کرتے ہیں کہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یقولون وہ کہتے ہیں، آپ اس کے بریکٹ میں لکھیں گے اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہؤلاء، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ چنانچہ یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے گمان کے مطابق بنائی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت ان سب کا رد کرتے ہیں اور ان سب کو ان کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کا عقیدہ ہے، جو کہ اللہ اس کو رد فرماتے ہیں۔ قل، آپ کہیے، کیا کہیے، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کی، اللہ کو، اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو، اللہ کو، بما، اس چیز کی خبر، لا يعلم فی السماوات، لا يعلم فی السماوات، جس کو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں۔ تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا آسمانوں میں زمینوں میں۔ لا يعلم کا مطلب نہیں جانتا کا لفظی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ لا يعلم کا جو نفس مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لا وجد فی السماوات، کہ جس کا لا وجود فی السماوات، کہ جس کا وجود ہی آسمان اور زمین میں نہیں۔ یعنی تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود آسمانوں، اور جس کا وجود نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے، یعنی لا يعلم، جس کو اللہ نہیں جانتا، جس کو وہ نہیں جانتا، یعنی اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو sometimes you say, people say that Hindu or other Christian, they are worshipping the same God. When they see in the sky, or well, same God. جی صحیح ہے، جب وہ بتوں کو معبود مانتے ہیں تو اللہ کے پاس ان کی سفارش سے کیا مراد، ڈائریکٹلی وہ اللہ کو مان رہے ہیں۔ جی ہاں، جو دونوں سوال آپ کے اگرچہ ایک جیسے ہیں، میں دونوں کا سوال بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے یو ایس اے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہندو اور کرسچن جو ہیں وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہندو بھی اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں جب وہ آسمان کو دیکھتے ہیں، اور عیسائی بھی ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اللہ کو بھگوان کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ کو وشنو کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ کو کچھ اور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو میں کلیئر کر دوں، اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کو سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ کچھ لوگ اللہ کو کہتے ہیں بھگوان، کچھ لوگ اللہ کو وشنو کہتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو خدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ جو بت ہیں ان کو یہ لوگ اوتار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل وہی اوتار ہیں جو کہ لات تھے، منات کے بت تھے،
عزا کے بت تھے اور حبل کے بت تھے، ٹھیک ہے، ودوں وسواق ویعوق ویغوث ونصر، قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر ود، واو دال، ود، سواغ، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو آپ کو آنا چاہیے، ود، سواغ، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے قوم نوح کے۔ بندگی یہ لوگ بھی خدا کی کرتے تھے، اللہ کی کرتے تھے، ٹھیک ہے، مگر ان کو سفارشی سمجھتے تھے، جیسے آج کل ہندو لوگ اس کو سفارشی سمجھتے ہیں۔ آج کل کے عیسائی حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو اللہ کا سفارشی سمجھتے ہیں۔ سفارشی ایسا کہ جیسے ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شافی محشر سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ ایسا سفارشی سمجھتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت میں شریک ہوتا ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے بلکہ معبودیت میں اس کو شریک سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہندو معبودیت میں ان کو شریک سمجھتے ہیں، اور ان اوتاروں کے آگے جھکتے بھی ہیں، ان اوتاروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، ان کی منت بھی مانتے ہیں اور ان کا اعتکاف بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی منت نہیں مانتے، کوئی سجدہ نہیں کرتے، ان کو خدا سے الگ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ان کو خدا کی خدائی کا حصہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ چاہتے ہیں اس کو عذاب دینا، مگر یہ اگر سفارش کر دیں گے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے، جبکہ ہماری شریعت میں کہ اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، چاہے پیغمبر ہی سفارش کیوں نہ کر دیں، چاہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کیوں نہ کر دیں، اللہ شرک کو معاف کبھی بھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ کوئی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی کرنا شروع کر دے تو یہ چاہے ایز اے سفارشی شروع کرے، چاہے ایزا نفع کے شروع کرے، چاہے ایزا نقصان کے شروع کرے، ٹھیک ہے، ہر صورت میں وہ جب اللہ کا کسی کو معبود بنائے گا تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نہ تو سفارشی بنایا ہے، نہ ان کو نفع اور نقصان کا مالک بنایا ہے۔ تو 3 چیزیں، نقصان کا مالک، نفع کا مالک اور سفارشی، ٹھیک ہے، یہ لوگ ان تینوں میں سے کچھ ایک سمجھتے ہیں، اور جو ایسا سمجھے گا یہ شرک ہے، اور اللہ اس شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، چنانچہ اسی کی تنبیہ کی گئی ہے۔ جی، اللہ سے سفارش کا مطلب یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں شریک ہو کر، صفات باری تعالیٰ میں شریک ہو کر یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، صفات باری تعالیٰ میں شریک ہو کر یہ لوگ بتوں کو مانتے ہیں، اور اللہ کی صفات خاص اس کے اندر کسی دوسرے کو شریک سمجھنا یہ ایسا شرک ہے جو ناقابل معافی ہے، کہ صفات خاصہ اللہ کی ہیں۔ جس اہل تشیع اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہیں تو وہ اللہ کو مانتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کا سوال یہ کہ اہل تشیع اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نفس سے مدد مانگنا، جیسے کوئی کہتا ہے جی آپ ہماری مدد کیجئے، ہمارے پاس آج کل بہت زیادہ تنگی ہے پیسوں کی، تو آپ ہماری مدد کریں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کی سفارش سے ڈاکٹر صاحب تکلیف بہت ہے، آپ برائے مہربانی مدد کریں، تو مدد مانگنا، نفس سے مدد مانگنا کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اہل تشیع کا کفر جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اہل تشیع ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اچھا وقت تھا جب ہم بہشتی زیور پڑھ رہے تھے، اللہ ہمیں دوبارہ پڑھنے کی توفیق دے، اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، ضروریات دین، ضروریات دین،
جیسے بطور مثال ضروریات دین کے اندر ہے قرآن، ٹھیک ہے، ضروریات دین ہے قیامت، ضروریات دین ہے عقائد اسلام، ضروریات دین ہے اذان، یہ ضروریات اردو والی ضرورت نہیں، بلکہ ضروریات دین کا مطلب ہے اسلام، یہ اسلام کی عمارت ہے تو یہ اس کا پلر ہے، یہ اسلام اس کا پلر ہے، یہ اس کا پلر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کیا تو انسان کافر ہو جائے گا۔ اہل تشیع عقائد اسلام کا انکار کرتے ہیں، اہل تشیع قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا کفر ہے، وہ مشرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان بھی اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اولیاء کو بھی اسی صفات کا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تو جی ہاں وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاکستان کے پاک پتن کے اندر یہ سب ہوتا ہے اور تباہی مچی ہوئی ہے، بس اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، بعض دفعہ ان کو سجدے بھی کر لیتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں اور ان کو یہ طرح طرح کی چیزیں ثابت کرنے لگتے ہیں، ثابت سمجھنے لگتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے بنے، جتنا تعلق قرآن مجید سے بنے گا اتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، وحدانیت مضبوط ہوگی، اللہ سے معاملہ اور تعلقات مضبوط ہوں گے۔ تو یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ہے جس کی طرف ہمیں جانے کی، سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اتنبئون کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو بما لا يعلم في السماوات والارض، جس کو وہ نہیں جانتا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جس کو وہ نہیں جانتا، مطلب جس کا وجود ہی نہیں ہے، جب اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اتنبئون بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، وہ ان سب سے پاک ہے، سبحانہ، اور وہ پاک ہے، وتعالی، وتعالی اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان لوگوں کے شرک سے، عما اس سے، یشرکون جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں، جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ اس سے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بالا ہے اور بہت ہی اونچا مقام ہے۔ تو یہاں پر سمجھا دیا کہ جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کو، ان کا یہ شرک بالکل ناپسند ہے، اور اہل ایمان کو بھی آگے سمجھایا گیا کہ اس قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی، کچھ بھی الجھن ہو، کنفیوژن ہو تو آپ ضرور بتائیے۔ ما کان الناس الا امۃ واحدہ، ما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ نہ تھے الا امۃ واحدہ، وما کان، اور نہ تھے الناس لوگ، الا امۃ واحدہ، سوائے اس کے کہ وہ ایک امت تھے، ما کان الناس، اور نہ تھے الناس سب لوگ، الا امۃ واحدہ، مگر وہ ایک جماعت تھی، فاختلفوا، پھر وہ جدا ہو گئے۔ یعنی اس دلیل کا جو حاصل ہے وہ ابھی سامنے آ رہا ہے کہ انسان جو تھے وہ پہلے اس کا رد کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اصلاً تو انسانیت اکٹھی تھی، ٹھیک ہے، وما كان الناس الا امۃ واحدہ، یہ دلیل عقلی تاریخی ہے، پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم سب لوگ ایک تھے، تم میں آپس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، ما كان الناس الا امۃ واحدہ۔ جی اچھا سوال کیا آپ نے، میں نے اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، ہم حاشیے میں جاتے ہیں، اس کے اندر میں نے تفصیل لکھی۔
میں اس کا حوالہ نہیں لکھ سکا، حوالہ اس کا آسان ترجمہ قرآن ہے شیخ الاسلام صاحب کا، میں انشاءاللہ اس پہ حوالہ ڈال دوں گا، بغیر حوالے کے چیز وہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ جب پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو تمام انسان توحید ہی کے دین برحق پر چلتے تھے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے اپنے الگ الگ مذہب ایجاد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ یہی دنیا میں ان اختلاف کا فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق پہلے سے یہ طے فرمایا ہوا تھا کہ دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے پیدا کی جائے گی، ہر شخص کو یہ موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بھیجے جائیں گے جو لوگوں کو دنیا میں آنے کا مقصد بتائیں اور دین برحق کو واضح دلائل سے بیان کر دیں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہیں اختیار کریں، اور آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا کس کا راستہ صحیح اور انعام کے قابل تھا، کس کا غلط اور قابل سزا تھا۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں اس فیصلے کا مشاہدہ نہیں کروایا۔ تو دنیا میں جو معاملات ہیں وہ اور ہیں، اللہ کے ہاں یہ معاملات ابتدا سے الگ ہیں کہ وما کان الناس، اور نہیں تھے، کان الناس تمام کے تمام لوگ، وما نہیں، کانا تھے، نہیں تھے، الناس سب کے سب لوگ، الناس آ گیا الف لام کے ساتھ آیا، الا امت واحدہ مگر یہ کہ وہ ایک جماعت تھے، یعنی ایک امت ہوا کرتے تھے، سب کے سب مسلمان تھے، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک تمام انسان ایک مسلک پر تھے، ایک مذہب پر تھے، ایک دین پر تھے، کوئی بھی ان میں کافر نہیں تھا، نہ حابیل کافر تھا نہ قابیل کافر تھا۔ تو فاختلفو، پھر ان کا آپس میں مختلف ہونے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پہلی مرتبہ شرک آنا شروع ہوا، لیکن پھر اللہ رب العزت کے نظام سے یہ لوگ ٹکرا رہے تھے، تو اشکال ہوتا ہے، جس کا میں نے حاشی میں لگایا ازالہ شبہ کے عنوان سے، پورا آ نہیں رہا یہاں پر، تو میں ابھی اس کو ہلانا نہیں چاہ رہا۔ ولولا کلمۃ سبقت، چنانچہ ذہن میں رکھیں اگر کوئی شخص مسلسل ظلم کیے جا رہا ہے اور اللہ اس کو نہیں پکڑ رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سوئے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ غافل، ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، کوئی شخص مسلسل گناہ کرتا جا رہا ہے پھر بھی اللہ اس کو نہیں پکڑ رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں، اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہی انسان کے ہاتھ پہ فالج گر جائے تو اگلی مرتبہ کون گناہ کرے گا؟ یہاں اللہ سب کو موقع دیتے ہیں، یہاں اللہ سب کو مہلت دیتے ہیں کہ ہم میاں جو کرنا ہے کرو، جو دیکھنا ہے دیکھو، جتنا وقت گزارنا ہے گزارو، ایک سال میں زکوٰۃ نہیں دی تو ٹھیک ہے گزارا کر لو، اگلے سال دیکھتے ہیں، اگلے سال زکوٰۃ نہیں دی، ایک سال پیسے آئے ہیں، مال آئے ہیں، حج نہیں کیا، حقوق العباد دبائے ہوئے ہیں، مال دوسروں کا دبایا ہوا ہے، دوسروں کی تکلیف اور اذیت کا باعث بنے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ پکڑیں گے بھی نہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ ولا تحسبن اللہ غافل عما يعمل الظالمون، تو ولولا کلمۃ، چنانچہ اللہ کا ایک اصول ہے، ولولا کلمۃ سبقت، اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے سے طے ہو چکی ہے، ولولا اور اگر نہ ہوتی، کلمتن وہ بات، سبقت جو پہلے ہو چکی ہے، من ربی کا تیرے پروردگار کی طرف سے، یعنی اللہ نے طے کیا ہوا ہے اس بندے کو اتنی مہلت دینی ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے اس بندے کو ہم موقع دیں گے، نیکی کا موقع دیں گے، بدی کا، اس کو ہم نکاح کا موقع بھی دیں گے، زنا کا موقع بھی دیں گے، اس کو ہم شراب کا موقع بھی دیں گے اور حلال کا موقع بھی دیں گے، اس کو حلال کا موقع بھی دیں گے، حرام کا موقع بھی دیں گے، اب اس کے بعد یہ چاہے نیکی اپنائے چاہے بدی اپنائے، ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ کوئی شخص نیکی کرتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جناب نیکی کی وجہ سے میں گناہ کر لیتا تو بچ جاتا،
نہیں، اس کے ساتھ اللہ کا فیصلہ لگا ہوا ہے۔ کوئی شخص بدی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بچ گیا، تو اگر وہ نیکی کرتا تب بھی بچ جاتا، یہ اللہ کی طرف سے۔ جی بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتے ہیں اور کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کرتا کیا۔ تو لقضی بینہم، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہو تو لقضی بینہم، تو اسی وقت فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنا فیصلہ کرنے میں لوگوں کے عمل کو نہیں دیکھتے، ہم اپنا فیصلہ کرنے میں اپنے حکم کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا فیصلہ میرے سونے اور جاگنے کے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے کے تابع نہیں ہے، بلکہ ہم فیصلہ کرنے میں خود مختار ہیں۔ چنانچہ کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ کو غصہ دلاؤں گا تو اللہ کی طرف سے آگ برس جائے گی اس علاقے پہ، سب لوگ میرے ساتھ تباہ ہو جائیں گے، ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کے ساتھ آپ کوئی کھیل نہیں چلا سکتے، کھیل نہیں رچا سکتے اللہ کے ساتھ۔ تو لقضیہ بینہم، تو فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان، لقضیہ ہو جاتا فیصلہ، بینہم ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ لوگ اختلاف کریں، فیما ان باتوں میں، جن میں، فیما فی ان باتوں میں جن میں، یختلفون یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی خدا کے معبود برحق ہونے میں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں یقولون، اب اشکال ان کا یہ ہے، وہ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیت من ربی، ہمارے اوپر میرا لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتری علیہ اس پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت من ربی، اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی، کہ ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ چلا دو بھئی، ہم کہتے ہیں نہریں بہا دو بھئی، ہم کہتے ہیں یہاں پہ کھیت اور کھلیان اگا دو، ہم کہتے ہیں کھجوروں کے باغات اگا دو پہاڑوں کے درمیان، اور یہ کر دو، تو لولا انزل علی آیت من ربی، تو ایسی نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے کیوں نازل نہیں ہوتی، تو کیوں نہیں اتارا، لولا انزل علی، کیوں نہیں اتارا، کیوں نہیں اتارا گیا، مجہول کا صیغہ، پیسے وائز کا صیغہ، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتارا گیا علیہ ان پر، آیت من ربی، ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ دیکھیں، دیکھنے والے کے لیے تو قرآن بھی معجز ہے، قرآن کا معجزہ بھی دیکھنے والے کے لیے کافی ہے، مگر جو نہ دیکھے اس کو بار بار آنکھیں پھاڑ کے دکھانے کا کوئی مطلب نہیں۔ فقل، تو آپ کہیے، انما الغیب للہ، آپ کہیے انما الغیب للہ، آپ کہیے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، انما الغیب، انما خبر الغیب للہ، انما جو بے شک غیب کی خبر للہ صرف اللہ کو ہے، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ایک درجے کی دھمکی ہے اہل کفر کو، اور اہل کفر کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہوگا تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس کو کیا معاملہ کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ نے اہل کفر پر عذاب نازل کیا، اور اہل کفر پہ عذاب نازل یہ کیا کہ ان کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ تو جب قحط پہ مبتلا کیا تو پھر یہ لوگ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے، اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور جب ہمارے لیے دعا کریں گے تو پھر یہ ہے معاملہ ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کفر کے لیے، اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ اس کی تفصیل میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر 7 سال تک قحط بھیج دیا تھا، قریب تھا کہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خوشحالی کی دعا کریں، اگر یہ قحط مصیبت دور ہو جائے تو ہمیں خوشحالی مل جائے تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔
تو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اہل مکہ پر رحم فرمایا، تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو اب یہ چیز ہے، یہ چیز ہے ان آیات کے اندر۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، چنانچہ یہاں پر زجر بھی ہے اور شکوہ بھی ہے ان لوگوں سے کہ دیکھو میں نے تو تمہارے ساتھ اچھا کیا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم مزہ چکھا دیتے ہیں الناس رحمہ، رحمت کا، من بعد ضرا، بعد تکلیف کے۔ کون سی تکلیف؟ مستہم، جو ان کو پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اس وقت جب وہ شرارت کرنے لگتے تھے ہماری آیتوں کے بارے میں۔ تو تو تکلیف کے بعد جب ان کو اللہ راحت چکھاتے ہیں لیکن پھر وہ شرارت کرنے لگتے تھے۔ قل، آپ کہیے، اللہ اسرع مکرا، اللہ رب العزت شرارت کا بہت جلد جواب دے گا۔ آپ فرمائیے کہ اللہ اس شرارت کا جواب، شرارت کی سزا جلد دے، اسرع مکرا، جلد جواب دے گا، جلد سزا دے گا۔ اسرع مکرا کا ترجمہ یہاں لفظی طور پر نہیں ہوگا۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور یہ بے شک یاد رکھو، ان رسولنا، ہمارے جو فرشتے ہیں، یکتبون، لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو تم شرارتیں کر رہے ہو۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے، فی الحال آپ اس کو یہاں تک رکھیں، اگلے سبق میں ہم اس مضمون کو دیکھیں گے۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہوگا۔ کوئی سوال کرنا ہو تو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آزمائش جن کے ساتھ ہوتی ہے ان پہ ہی بار بار آتی رہتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سوال ان کا بہت اچھا ہے کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جس بندے پہ آزمائش ہو رہی ہے بار بار اس پہ آزمائش ہی آزمائش آتی جا رہی ہے، ایک مسئلے میں، پھر دوسرے مسئلے میں، پھر تیسرے مسئلے میں۔ حدیث سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کے ساتھ آزمائش آ رہی ہے تو، اور بار بار آ رہی ہے، تو سمجھ لے اسی میں اللہ کی طرف سے حکمت ہے، اور یقین رکھے کہ اسی میں اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ اب آپ کو میں اپنا بتاتا ہوں۔ ایسا ہوا زندگی میں کئی دفعہ، میرے ساتھ ایسا ہوا، اور ہمارے اس سبق کو بھی تقریباً 14 لوگ سن رہے ہیں۔ 14 لوگوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کے ساتھ زندگی میں انسیڈنٹ پیش نہ آیا ہو کہ آزمائشیں، تکلیفیں پے در پہ، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اکٹھی 3-4 آزمائشیں آ گئی۔ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، لیکن میں نے اس کا اندازہ لگایا کہ ایک زمانہ گزر جاتا ہے، کئی اوقات گزر جاتے ہیں، کئی وقت گزر جاتے ہیں کہ ہم الحمدللہ بغیر آزمائش کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں الحمدللہ کچھ بھی نہیں، 6 مہینے 7 مہینے، لیکن کیا ہوا ہمارے گھر میں، وہ سب آج بھی سبق نہیں ہوا تو سب لیٹے ہوئے ماشاءاللہ سے، میں بھی لیٹا ہوا ہوں۔ کل سے مجھے بھی ایک میرا پٹھا کھینچ گیا بہت خطرناک والا، بچے بھی لیٹے ہوئے، میں بھی لیٹا ہوں، کل سے پریشان ہے۔ لیکن کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، بیماری ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی تکلیف نہیں، لیکن کوئی ایسی آزمائش نہیں، لیکن بیماری بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کوئی ذہنی اذیت ہوتی ہے، ذہنی تکلیف، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں گے دوسری طرف تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے رحمت کا بھی تسلسل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے رحمت کا تسلسل ہے تو اس وقت تو انسان اس کو دیکھتا نہیں، لیکن جب انسان اللہ کی طرف سے زحمت کا تسلسل ہوتا ہے تو وہ انسان کو یاد رہتا ہے، کیونکہ چھوٹا سا لمحہ بھی دیکھ کے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھیں گے، انشاءاللہ آگے اس کو کل دیکھتے ہیں مزید۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں، سمجھ میں آئے تو جواب دے دوں گا، نہ آ سکا تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے رکھ لوں گا۔